میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی کے ذہن میں کربلا کے منظر کو دیکھ کر یہ خیال آ سکتا ہے کیا پروردگار جل جلالہ اتنی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے امام حسین کو، ان کے بچوں کو، ان کے اعوان و انصار کو، ان کے گھر والوں کو اتنی تکالیف کے اندر گرفتار کرنا یہ پروردگار دیکھ سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل اپنی شان خود بیان فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، اللہ عز و جل تمہیں راحت دینا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تکلیف کا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کربلا کا منظر کیا تھا، یہ کربلا کی کیفیت کیا تھی، یہ کربلا کا واقعہ کیا تھا؟ کربلا میں پروردگار اپنے بندوں کو امام کا کون سا مرتبہ دکھانا چاہتا تھا کہ ذرا دیکھو یہ نواز رسول حسین ہیں، ذرا دیکھو یہ تاجدار کربلا ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی آزمائش کربلا میں ہو رہی ہے، لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی بھی تقریر کرنے والا، کوئی بھی تاریخ کربلا بیان کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ حسین نے کربلا میں یہ کہا ہو اے اللہ اس تکلیف سے بچا لے، اس آزمائش سے بچا لے، اس پریشانی سے بچا لے۔ نہیں، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے، امام حسین نے جب ارادہ کیا تو اس وقت مکے میں موجود صحابہ نے امام حسین سے کہا حسین کربلا جانے کی ضرورت نہیں، کوفہ جانے کی ضرورت نہیں، کوفہ کی سرزمین والوں نے پہلے تمہارے بھائی امام حسن سے بے وفائی کی تھی، مولا علی تمہارے والد سے بے وفائی کی تھی، اس لیے اس زمین والوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ تو قربان جائیے، میرے امام نے یہی کہا تھا، خطوط جو آئے ہیں اس میں لکھا گیا ہے حسین اگر تم یہاں پر نہیں آئے اور ہماری ہدایت کا راستہ ہمیں نہیں بتایا تو ہم قیامت میں رسول اعظم کی بارگاہ میں تمہاری کمپلین کریں گے کہ ہم تو باطل سے بچنا چاہتے تھے، یزید سے بچنا چاہتے تھے، حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن حسین آئے نہیں، اس لیے ہم نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں حق کے لیے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کروں اور اسے گمراہی سے بچانے کی کوشش کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تخت و تاج کے لیے حسین گئے تھے؟ کیا مال و زر کے لیے حسین گئے تھے؟ کیا امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے؟ جاتا وہ ہے جس کے اقتدار کی لالچ میں جاتا وہ ہے جس کے پاس اقتدار نہ ہو، اقتدار کی لالچ میں جاتا وہ ہے جس کے پاس اقتدار موجود نہ ہو۔ امام حسین کے پاس تو اللہ کے رسول نے وہ اقتدار دے دیا تھا کہ دنیا کا عارضی اقتدار ہی نہیں، نوجوانان نے جنت کا سردار کہہ کر اللہ کے رسول نے قیامت کا بہت بڑا اقتدار امام حسین کو اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا۔ اقتدار کی لالچ میں نہیں گئے تھے، تخت و تاج کی لالچ میں نہیں گئے تھے، دولت و ثروت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، گئے تھے ایک ہی لالچ تھی اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اور پریشان بندوں کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے، ان کے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے، اس لیے کہ وہاں والوں کی بے وفائی بھی مشہور اور کربلا کی زمین پر امام حسین کا شہید ہونے والا معاملہ بھی مشہور تھا۔ لیکن امام موت کی پرواہ نہیں کرتے، امام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز کہ نبی کا دین لوگوں کے سینوں میں کس طریقے سے محفوظ رہے، اس کے لیے امام نے سفر کا عزم مصمم کیا، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، جو کچھ بھی امام حسین کو صحابہ نے مشورہ دیا، ان مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، پھر ان کے خط کے آنے کے بعد امام نے ارادہ بنایا۔ لیکن امام کے ارادہ بنانے سے پہلے سے لے کر
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک تک کا آپ دیکھیں واقعہ. حضور کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، حسن مجتبی کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، خاتون جنت کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے. لیکن خدا کی قسم تاریخ میں کہیں نہ رسول کی دعا ملتی ہے کہ رسول اعظم نے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ حسین کو امتحان سے بچا لینا. تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ مولا علی نے دعا کی ہو کہ حسین کو امتحان سے بچا لینا. جہاں تک حضور کی دعا کا معاملہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تو کربلا کا سانحہ وجود ہی میں نہ آتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اس کی شہادت کے بارے میں جاننے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ جس حسین کے بارے میں مولا علی جانتے تھے کہ کربلا میں شہید ہوں گے، اس حسین کے لیے مولا علی نے دعا کیوں نہیں کی، خاتون جنت نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو معاملہ دراصل یہی تھا کہ جو کچھ قدرت نے امام حسین کے لیے لکھ دیا ہے تو اللہ کے فیصلے پر حسین بھی راضی، علی بھی راضی، فاطمہ بھی راضی، نبی بھی راضی اور حسن مجتبی بھی راضی تھے. یہ فیصلے پر رضا تھی. پیغام دیا جا رہا ہے کربلا سے، سمجھو اللہ کے فیصلے میں مخ نہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی